باقی سارے گناہوں کو اگر چاہ لے گا تو معاف کر دے گا. یہ بندہ اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. ہاں یہ دیکھیے بڑا اچھا کیا آپ نے, ایک ایسے انسان کا ذکر کر دیا یہاں پہ جس کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا اپنی تقریر کے دوران, طاہر القادری. دیکھیے مغالطے میں نہ پڑیے گا, ایک ماہر القادری ہیں, ماہر القادری. طاہر القادری نمبر 1 کا نکما انسان, شریعت کا لبادہ پہن کر, مسلمانوں کا چغا اور عالم کا جبہ اور دستار پہن کر, جامہ پہن کر وہ پوری قوم اور پوری امت کو فریب دے رہا. اللہ کی قسم کبھی بھی آپ کے حاشے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ وہ عالم ہے. وہ علامہ ابن تیمیہ ابن القیم کا حوالہ دے کر کے اپنی تقریروں کے اندر لوگوں کو یہ باور کراتا کہ میں عالم ہوں, حوالے دیتا ہوں. یہ ماہر القادری کا قرآن کی فریاد, الحمدللہ بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ ماہر القادری کا منظوم ایک شعر ہے قرآن کی فریاد. ان کا یہ عقیدے کی ناحیت سے ماشاء اللہ الحمدللہ اطمینان بخش, ہمارے علماء امت کے ہاں اطمینان بخش زندگی ان کی رہی ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قدغن کا سبب بنے ان کے عقیدے یا عمل کے لیے. اللہ ان کو غریق رحمت کریں. لیکن یہ طاہر القادری کا آپ کلپ دیکھو گے, اللہ کی قسم اپنے پاؤں پہ لوگوں کو سجدے کراتا کہ نہیں مسعود بھائی, اپنے پاؤں پہ ڈھول کی تھاپوں پہ, تبلے کی تھاپ پہ لوگ رقص و سرود کرتے, ناچتے اور گاتے ہیں. اب اگر وہ کوئی بات کہے اس طریقے سے کہ اس امت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک نہیں ہو سکتا, تو یہ بیوقوف خود شرک کرا رہا ہے, اپنے پاؤں پہ سجدے کرا رہا ہے. یہ خود شرک کی بنیاد بن کر کے قوم کو دھوکے دے رہا. اور یہاں تک اس کا یہ اعلان ہے, یہ دعوے کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے ملاقات کی, رسول اللہ کو میں نے جہاز کا ٹکٹ دیا, آپ کے پاؤں پکڑے, آپ کی قدم بوسی کی, اور عاجزی انکساری کے ساتھ کہا کہ رسول اللہ ابھی 1 ہفتہ اور پاکستان میں ٹھہرو. یہ سب کیا ہے؟ بیہودہ رقیق نہایت ذلیل گری ہوئی باتیں. اللہ کی قسم ہنسنے کی بات نہیں, شرم و حیا کی بات ہے. ایک آدمی ہمارے رسول کی تضحیق کرتا ہے, شریعت کا استہزاء کرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے. ہم مسلمان اللہ کی قسم بے غیرت بے حمیت ہو کر کے اس کی باتوں کو صبر اور برداشت اور تحمل کے ساتھ سنتے ہیں, غور و فکر نہیں کرتے. بھائی دیکھیے ایک بہت ہی اصولی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا آپ کا ہر صاحب ایمان بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ خیر کا کوئی ایسا کام نہیں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو, اور برائی کا کوئی ایسا راستہ اور کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے آپ نے ہم کو ڈرایا نہ ہو یا اس کو کھول کر کے آپ نے واضح نہ کر دیا ہو کہ یہ غلط راستہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف جب آپ رخ کریں گے, اپنی زندگی سے ہٹ کر کے, آج اپنے دور سے ہٹ کر کے اس عہد مبارک کو آپ دیکھیے. آج ہمارے زمانے میں جو حالات, جو مشکلات, جو کیفیتیں, جو عالم پیدا ہو رہا ہے, کیا یہ ساری چیزیں, یہ ساری کیفیتیں اس وقت پیدا ہوتی تھیں کہ نہیں ہوتی تھیں؟ اگر ہوتی تھیں تو اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر آج ہمارا باپ دادا یا ہماری ماں دادی نانی کا انتقال ہوتا تھا تو کیا ایسی کوئی کیفیت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اگر ہوتی تھی ان کے یہاں تو وہ لوگ کیا کرتے تھے یہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیا کرتے تھے؟ اب یہاں جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا کوئی ثواب کا ذریعہ یا صدقہ جاریہ پہنچانا درست ہے کہ نہیں؟ بہرحال کیا سوال ہے, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ صدقہ جاریہ کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے کہ انہیں اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو موتیں ہوئیں, لوگ وفات پاتے تھے, لوگ دنیا سے رخصت ہوئے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ کا انتقال ہوا, سید الشہداء حضرت حمزہ کا انتقال ہوا, آپ کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, کہ جس بیوی کے ہوتے ہوئے آپ نے کبھی کوئی دوسری شادی نہ کی, اور جس کے بارے میں ہمیشہ آپ ذکر خیر کرتے رہے. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی عید بقرعید کا موقع ہوتا, خوشی کا دن ہوتا, تو اللہ کے رسول فرماتے کہ عائشہ گوشت کی تقسیم میری پیاری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں سے کرنا. تو کہا ایک دن میں جل بھون گئی, میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اس بوڑھی کو انتقال کیے ہوئے آج کتنے سال کتنے برس گزر گئے, آج تک آپ اس بوڑھی عورت کو نہ بھلا سکے؟ بات کیا ہے؟ کہا عائشہ تم نہیں جانتی خدیجہ میرے لیے کیا تھی. بڑے رونے کی بات ہے.
کہا تم نہیں جانتے خدیجہ میرے لیے کیا تھی؟ جب پوری قوم نے میری تکذیب کی اکیلے خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب پوری قوم نے ہم کو در بدر کر دیا اکیلے خدیجہ نے مجھ کو اپنے گلے سے لگایا، جب پوری قوم نے ہماری عزت و ناموس پر ڈاکے ڈالے، ہماری چادر نبوت کو تار تار کرنا چاہا، اکیلی خدیجہ ایک ایسی خاتون تھی جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ مجھ کو تسلیاں دیا کرتی تھی، میری ہمدردیاں جتاتی تھیں۔ تم نہیں جانتی خدیجہ کیا تھی، لیکن خدیجہ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول نے ایسا کوئی کام کیا؟ حضرت حمزہ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول جو کبھی نہ روتے تھے، حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ سنا، اور جب جا کر کے وہ ماجرا دیکھا کہ میرے چچا کے ایک ایک انگ کو ظالموں نے کاٹ دیا، ناک کاٹ لی، کان کاٹے، اور پیٹ کو چیر پھاڑ کر کے آپ کے پورے جسم کا مسئلہ کیا، ایسے موقع پر حضرت محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ کے بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا، پھر اللہ کے رسول کا بھی انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آپ وہی کرو جو صحابہ نے کیا، یا وہ کرو جو محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے لیے کیا؟ کیا طریقہ اختیار کیا؟ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، سب سے بڑی بات ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، ولد صالح یدعو لہ، تین چیزیں ہیں، یا تو اگر ولد صالح ہے تو دعا کرے اس میت کے لیے، اور یا وہ میت اگر علم چھوڑ کر کے گیا تو انشاءاللہ اس کا ثواب، اس کا اجر اس کو ملے گا، یا کوئی صدقہ جاریہ کر دیجئے اس کے مرحوم جو میت ہے اس کی طرف سے آپ کوئی مسجد بنوا دیجئے، یتیم بچوں کی کفالت کر لیجئے، دعات مبلغین کے تنخواہوں کی کفالت کر لیجئے، دعوت کے جو دعوتی مشن میں جو کام ہوتے ہیں اس میں آپ حصہ لیجئے، حصہ داری کیجئے۔ تو یہ سارے کام ہیں، آپ قرآن کریم کے نسخے مسجدوں کے اندر ڈال دیجئے، آپ جو چٹائیاں بچھا دیجئے، بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی بھی اذکار کی تعداد قائم کرنا درست ہے؟ نہیں، اذکار کی تعداد بعینہ، اس کی حیت، اس کی تعداد جس طریقے سے قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہے، اگر اسی انداز سے ہے تب تو ٹھیک ہے۔ اپنی طرف سے اگر کوئی کہتا ہے کہ 40,000 کا میں نے ایک خزانہ بنا لیا ہے، یہ صوفیوں کے یہاں چلتا ہے، 40,000 درود شریف مرتبہ پڑھ کر کے ایک کیا بولتے ہیں اس کو، نصاب تیار کر لیا، یا 100 مرتبہ فلاں درود شریف پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ سب کچھ غلط ہے۔ حیت، تعداد متعین کرنا، حیت، شکل و صورت متعین کرنا، یہ سارے کا وظیفہ ہے، سارے کی ذمہ داری۔ سارے کون؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے جو شریعت ملی ہے، اگر اس میں اس کا ذکر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ذکر نہیں ہے تو اپنی طرف سے کوئی حذف، کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ تین چیز میں جو انسان کو مرنے کے بعد ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے ہماری یہ شرکت ہمارے لیے دین اور دنیا میں سعادت کا سبب ہو۔ بھائیو، اللہ سے دعائیں کرو کہ ہمارا یہ قافلہ جاری ساری قائم رہے، اور اس کے چلانے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید عزم و حوصلہ، ہمدردی اور اسی طریقے سے قوت اور ہمت عطا فرمائے، اور ان کے قربانیوں کے اندر، ان کے جد و جہد کے اندر خیر و برکت اور اسی طریقے سے سعادت ان کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب کو جزائے خیر دے یہاں پر آنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔